بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زندگی موت کی امانت ہے اور موت ایک بے خبر ساتھی۔ آئیے اس بات کو ایک کہانی کی صورت میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہمیشہ سے انسان کے ذہن میں سوالات کی گونج پیدا کرتا آیا ہے۔ وقت اور جگہ کے اعتبار سے اس کی آمد ایک متعین حقیقت ہے، مگر اس کا احساس اور اثر انسان کے دل و دماغ پر مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ کیا موت کا وقت اور مقام پہلے سے طے شدہ ہے؟ کیا ہم اپنی تقدیر سے بچ سکتے ہیں یا وہ کچھ لمحے ہیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے؟ موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے۔ یہ عبارت محض ایک فلسفیانہ سوال نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے انسان اپنی زندگی کی گزرگاہ میں کہیں نہ کہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کہانی میں ایک ایسا کردار پیش آتا ہے جو موت کی حقیقت کا سامنا کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک خاص وقت اور ایک خاص جگہ پر اختتام ہونا ہے، مگر وہ پھر بھی زندگی کے لمحوں کو کھوجتا ہے جیسے کہ وہ اس کو اپنی تقدیر سے آگے بڑھ کر بدل سکے۔ بغداد کے تاریخی شہر میں ایک تاجر رہتا تھا جو اپنی دیانتداری اور کاروباری سلیقے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ منظم اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ملازم تھا جو ہمیشہ اس کے کاموں میں مدد کرتا رہتا۔ ایک دن معمول کے مطابق تاجر نے اپنے ملازم کو بازار بھیجا تاکہ وہ چند ضروری چیزیں خرید کر لائے۔ ملازم جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، مگر جیسے ہی وہ بازار میں داخل ہوا ایک عجیب واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ ہجوم کے بیچوں بیچ ایک پر اسرار عورت جو سیاہ لباس میں ملبوس تھی اچانک اس کے سامنے آ گئی اور بری طرح سے اس سے ٹکرا گئی۔ ملازم گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ عورت کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی، مگر اس کی نظریں ملازم کے لیے خوف کی علامت تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ملازم کو گھورا اور پھر ایک عجیب اشارہ کیا، گویا اس کی طرف دھمکی دے رہی ہو۔ ملازم کے دل میں ایک غیر معمولی خوف نے جنم لیا۔ وہ تیزی سے اپنے مالک کے گھر لوٹا، گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور کپ کپاتی آواز میں کہنے لگا، میرے آقا کچھ غیر معمولی ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں بازار گیا تھا تو وہاں ایک عجیب و غریب عورت نے مجھے دھمکی دی، مجھے کہا کہ آج میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میرا یقین ہے کہ وہ عورت عام انسان نہیں تھی، وہ موت تھی۔ اس کے اشارے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ میرے پیچھے ہے اور جلد ہی مجھے ختم کرنے آئے گی۔ تاجر جو ملازم کی گھبراہٹ دیکھ کر حیران ہو چکا تھا بولا، یہ سب تمہارے خوف کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ واقعی موت تھی؟ ملازم نے ہمت کرتے ہوئے کہا، ہاں میرے آقا مجھے پورا یقین ہے، وہ مجھ پر ایسا اثر ڈال رہی تھی جیسے میرا وقت قریب ہے۔ اگر میں فوراً بغداد نہ چھوڑوں تو وہ مجھے یہاں ڈھونڈ لے گی۔ براہ کرم مجھے اپنا گھوڑا دے دیں تاکہ میں سمرا جا سکوں، وہاں شاید مجھے موت تلاش نہ کر سکے۔ تاجر جو نرم دل انسان تھا ملازم کی حالت دیکھ کر رحم کھا گیا۔ اس نے فوراً اپنا گھوڑا دیا اور ملازم کو روانہ کر دیا۔ ملازم جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور پوری رفتار سے بغداد کی گلیوں کو عبور کرتا ہوا سامرا کی طرف روانہ ہو گیا۔
جب ملازم چلا گیا تو تاجر کے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بازار جا کر اس پر اسرار عورت کو دیکھے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بازار پہنچا اور ہجوم میں اسی عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس کا سیاہ لباس اور پر اسرار چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں ملازم نے ذکر کیا تھا۔ تاجر نے اپنے حوصلے کو جمع کیا اور سیدھا عورت کے پاس جا پہنچا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، میرے ملازم نے کہا ہے کہ تم نے اسے دھمکی دی اور تم سے خوف زدہ ہو کر بغداد چھوڑ کر سمرا کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عورت نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں بولی، میں نے اسے دھمکی نہیں دی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود حیران تھی کہ وہ بغداد میں کیا کر رہا ہے۔ میری حیرانگی کی وجہ یہ ہے کہ میری اس کے ساتھ ملاقات آج رات سامرا میں تھی۔ تاجر یہ سن کر دم بخت رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ موت سے فرار ممکن نہیں، چاہے انسان کتنی بھی دور کیوں نہ جائے، تقدیر کے فیصلے سے بچنا ناممکن ہے۔ ملازم نے جو فیصلہ کیا وہ اس کی فطری جہالت کا نتیجہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو خوف اسے بغداد سے بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے، وہی خوف اسے اس کی تقدیر کی طرف لے جا رہا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی دربار میں بیٹھے تھے۔ ایک سادالو آدمی بھاگا بھاگا ان کے دربار میں آیا اور خوف کے مارے اس کا برا حال تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ تم اس قدر بے حال کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، موت کے فرشتے حضرت عزرائیل نے مجھے بری طرح گھور کر دیکھا ہے۔ میں ان غضبناک نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو پھر کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہوا آپ کے زیر فرمان ہے، مہربانی کر کے ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے یہاں سے اڑا کر دور ہندوستان کی سرزمین میں لے جائے، شاید وہاں پہنچ کر میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا اسے ہندوستان لے گئی۔ دوسرے دن عدالت کے وقت سلیمان علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تم نے اس اللہ کے بندے کو غصے کی نظروں سے کیوں دیکھا؟ اگر تم نے اس لیے کیا کہ وہ بیچارہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگے تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے دین اور دنیا کے بادشاہ، اس آدمی نے غلط سمجھا۔ میں نے اس سے غصے بھری نگاہ سے نہیں بلکہ حیرانی کی نگاہ سے دیکھا۔ مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اس آدمی کی جان آج ہندوستان میں جا کر قبض کرو۔ اسے ادھر دیکھ کر میں سخت حیران ہوا کہ آخر یہ آدمی آج ہندوستان کیسے پہنچے گا۔ یہ تھی اصل بات، اس لیے غلط فہمی ہوئی۔ آخر میں جب خدا کے حکم سے ہندوستان پہنچا تو اس آدمی کو وہاں موجود پا کر اور بھی حیران ہو گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ آدمی آپ کا سہارا لے گا اور خود بخود اپنی موت کے مقام پر پہنچائے گا۔ یہ کہانی زندگی اور موت کے اس ازلی کھیل کی عکاسی کرتی ہے جس میں انسان اپنی کمزوری اور بے بسی کے ساتھ تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے۔ کہانی کا مرکزی سبق یہ ہے کہ
کہ موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے بھی حربے اختیار کیے جائیں۔ کہانی انسانی خوف، اس طرح اور اس کی تقدیر کو سمجھنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں قاری اپنی ذات کو دیکھ سکتا ہے اور غور و فکر کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور موت کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے، ایک ایسی جستجو جو اس کا جواب تلاش کرتی ہے، اور اس سفر میں ہم سب کو اپنے وجود کی حقیقت سے روبرو کرواتی ہے۔ وقت اور جگہ کی یہ پیچیدہ حقیقت انسان کو ہمیشہ اپنے انتخابوں اور فیصلوں کا محتاط جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ زندگی کی یہ تلخ حقیقت کہ موت کسی مخصوص علم ہے اور مقام پر آئے گی، انسان کو اندرونی طور پر جھنجھوڑ کر اس کے لیے سوالات کا ایک نیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے جس میں وہ تمام جذبات اور تجربات سموئے جاتے ہیں جو انسان اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔